ایپسٹین فائلز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے نام ایک ایسی فائل میں موجود ہیں جو آج تک مکمل طور پہ عوام کے سامنے نہیں لائی گئی؟ ایک ایسا جزیرہ جہاں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا اور جہاں مبینہ طور پہ انسانوں کی عزت نیلام ہوتی تھی۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بین الاقوامی اسکینڈل کے بارے میں جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ کہانی جیفری ایپسٹین کی ہے۔ یہ میری ذاتی تحقیق نہیں اور نہ ہی کوئی الزام ہے، بس ثابت شدہ معلومات اور عدالتی ریکارڈ کی روشنی میں ایک پیچیدہ کیس کو سمجھنے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش۔ اس کہانی کا مرکزی کردار جیفری ایپسٹین۔ ایپسٹین ایک امریکی مالیاتی ماہر تھا جس کے دوستوں اور جاننے والوں میں دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین سیاستدان، بزنس ٹائکونز، شاہی خاندان اور عالمی اشرافیہ شامل تھیں۔ سابق صدر بل کلنٹن، برطانوی شاہی خاندان کے پرنس اینڈریو اور بڑے بڑے کاروباری شخصیات۔ لیکن جیفری ایپسٹین کی شہرت کا اصل سبب اس کا مجرمانہ نیٹ ورک تھا۔ اس شخص پہ درجنوں کم عمر لڑکیوں کی جنسی استحصال، جنسی غلامی اور سیکس ٹریفکنگ کے الزامات لگے۔ 2005 میں پہلی بار ایپسٹین پر کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزامات لگے، مگر حیرت انگیز معاہدے کے تحت جس میں اس کے وکلا میں مستقبل کے امریکی لیبر سیکریٹری الیگزینڈر ایکوسٹا بھی شامل تھے۔ ایپسٹین نے صرف 13 ماہ جیل میں گزارے۔ یہ معاہدہ بعد میں بہت متنازع ثابت ہوا۔ 2018 میں میامی ہیرالڈ کی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد کیس دوبارہ زندہ ہوا۔ جولائی 2019 میں ایپسٹین پہ نابالغ لڑکیوں کی اسمگلنگ اور جنسی استحصال کے سنگین الزامات میں اسے گرفتار کیا گیا اور پھر 10 اگست 2019 کو جیل میں ہی ایپسٹین مردہ پایا گیا۔ نیو یارک کے میڈیکل ایگزامنرز کے مطابق موٹو کی وجہ خودکشی بتائی گئی، مگر اس کی موت پر بے شمار سوالات اٹھے کیونکہ اس سے چند دن قبل اسے خودکشی کے خلاف نگرانی میں رکھا گیا تھا اور پھر اچانک یہ نگرانی ہٹا لی گئی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایپسٹین کی قریبی ساتھی ایک برٹش سوشلائٹ گلین میکسویل پہ الزام تھا کہ وہ اس کے جرائم میں معاون تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو مبینہ طور پہ لڑکیوں کو ایپسٹین کے لیے تیار کرتی اور غلامی اور اس نیٹ ورک کا حصہ بناتی۔ دسمبر 2021 میں اس پہ بھی نابالغ لڑکیوں کی اسمگلنگ کے الزامات لگے، مقدمہ چلا اور اسے مجرم قرار دیا گیا۔ اب آتے ہیں اس پراسرار جزیرے کی طرف جسے دنیا ایپسٹین آئلینڈ کہتی ہے۔ اصل نام لٹل سینٹ جیمز تھا۔ یہ جزیرہ یونائٹڈ اسٹیٹس ورجن آئلینڈز میں واقع ہے، یعنی کیریبین سمندر کے بیچوں بیچ۔ یہاں نہ عام سیاح آ سکتے ہیں نہ میڈیا، یہاں صرف خاص مہمان آتے ہیں۔ اس کیس کا سب سے پریشان کن پہلو یہ ہے کہ طاقت، دولت اور استحصال کے گہرے نیٹ ورک کی عکاسی کرتا ہے۔ ایپسٹین کا اپنا پرائیویٹ جزیرہ اس کے جرائم کا مرکز تھا۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال یہ ہوگا کہ ایپسٹین فائلز آخر ہیں کیا؟ یہ ہیں عدالتی دستاویزات، گواہوں کے بیانات، ای میلز، فلائٹ لاگز، فون ریکارڈز، ناموں کی فہرستیں، تفتیشی رپورٹیں اور شاید ہزاروں یا لاکھوں ویڈیوز اور تصاویر، یعنی وہ سب کچھ جو طاقتور لوگوں کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ کچھ فائلیں جاری ہو چکی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا سب کچھ یا ابھی بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے؟ اب ہم جذبات نہیں، حقائق دیکھتے ہیں۔ ایپسٹین پہ کم عمر لڑکیوں کے استحصال ثابت ہوا، میکسویل کو سزا ملی، متاثرین کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں، کئی پرائیویٹ فلائٹس کے ثبوت بھی موجود ہیں، کئی طاقتور افراد کے ساتھ ملاقاتیں ثابت ہیں۔ یہ سب کچھ عدالتوں میں ریکارڈ کے طور پہ موجود ہے، لیکن کون مجرم تھا، کون صرف ایپسٹین کا جاننے والا تھا، یہ ابھی مکمل طور پہ واضح نہیں ہوا۔ اب سب سے خطرناک سوال یہ کہ کیا تمام فائلیں ریلیز ہو چکی ہیں؟ لیکن جواب ہے نہیں۔ بہت سی فائلیں کاٹ دی گئیں، چھپا دی گئیں، ترامیم ہو گئیں، روک لی گئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ ابھی اصل سچ باہر نہیں آیا، کیونکہ اس سے بڑے بڑے نام بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کیس اب صرف امریکہ تک محدود نہیں،
برطانیہ میں تحقیقات، یورپ میں سوالات، ایشیا میں بحث، میڈیا میں ہلچل۔ ہر ملک سوچ رہا ہے کیا ہمارے لوگ بھی ان تمام معاملات میں شامل تھے؟ یہ معاملہ اب عالمی اعتماد کا بحران بن چکا ہے۔ بھارت میں کچھ دستاویزات کے حوالے سے سیاسی بحث شروع ہو چکی۔ ملیشیا اور جنوبی مشرقی ایشیا میں بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر معاملات سوشل میڈیا اور میڈیا پہ بحث کی حد تک محدود ہیں۔ ابھی تک کوئی مضبوط سرکاری انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئی، لیکن افواہیں بہت پھیل رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، نام آ جانا مجرم ہونا نہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ فیک اسکرین شاٹس، فیک لسٹیں، فیک ویڈیوز، فیک فوٹوز، فیک کلیمز، لوگ بغیر تحقیق کے سب کچھ مان لیتے ہیں۔ ایپسٹین میں غلط معلومات سب سے خطرناک ہتھیار بن چکی ہیں۔ ایپسٹین گو کہ مر چکا ہے، لیکن سوال زندہ ہے، اور جب تک سب فائلیں عوام کے سامنے نہیں آتی یہ کہانی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کیس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، چاہے مجرم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور یہ کہ میڈیا آزادانہ رپورٹنگ کس طرح بڑے بڑے اسکینڈلز کو بے نقاب کر سکتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ہمارا مقصد صرف آگاہی پھیلانا ہے، ہر الزام عدالت میں ثابت ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک اہم عالمی واقعے سے آگاہ کرنا تھا تاکہ ہم سب اس سے سبق سیکھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم اور آگاہی پھیلتی رہے۔ اللہ حافظ۔